علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ذرا سا اختلافی موضوع کو شامل تقریر کر رہا ہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان سے سال کا آغاز ہے یا ماہ مبارک محرم سے سال کا آغاز ہے۔ دو قسم کی روایات ہیں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں 5 روایتوں کی جمع بندی فرمائی۔ ان روایتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر معصومین سے بھی اس طرح کے الفاظ ہم تک پہنچائے گئے کہ ماہ مبارک رمضان سے سال کا آغاز ہے اور ماہ مبارک شعبان پر سال کا اختتام ہے۔ شاید اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ ماہ شعبان میں جب خدا تقدیر معین کر رہا ہے تو تقدیر کیا ایک مہینے کی معین کر رہا ہے یا سال بھر کی کر رہا ہے؟ اگر سال بھر کی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ سال کا آغاز اب ہونے والا ہے۔ رزق کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، موت اور حیات، 3 طرح کی باتیں، موت کا فیصلہ، حیات کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ ماہ شعبان کے نصف ماہ میں کیا جا رہا ہے۔ روایت کے اعتبار سے جس کو ماہ رمضان سالم مل گیا، سلامتی والا مل گیا، اس کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا۔ شب قدر کب ہے؟ محرم الحرام میں ہے کہ نہیں؟ شب قدر کب ہے؟ کہ ماہ رمضان المبارک میں۔ پورے قرآن مجید میں خدا نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا سوائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سوائے ماہ مبارک رمضان۔ روایات میں کسی مہینے کے لیے یہ تلفظ میں احترام کی تاکید نہیں جیسی تلفظ میں تاکید احترام ماہ رمضان کی ہے۔ یہاں تک کہ روایت امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اللہم صلی کہ یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، بلکہ جب بھی رمضان کا نام لو تو احترام کے ساتھ لو۔ میں چونکہ نقل کر رہا ہوں قول معصوم کو، اس لیے میں نے الفاظ استعمال کیا روایت کے اس اعتبار سے کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا۔ امام فرماتے ماہ رمضان کے بارے میں تمہیں کیا معلوم کہ رمضان کیا ہے؟ وہی جملہ جو استعمال ہوا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما شہر رمضان، اور تمہیں کیا معلوم کہ شہر رمضان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کبھی تم نے ماہ رمضان کے تلفظ میں احترام نہیں کیا تو یاد رکھو پھر تمہیں کفارے کے طور پر صدقہ دینا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ تلفظ ماہ رمضان کا احترام روایات نے اس انداز سے تاکیداً بیان کیا ہے کو چھوڑ دے، یوں کہے کہ رمضان آیا اور رمضان شروع ہو گیا، تو قول معصوم ہے اسے چاہیے کفارہ دے بطور صدقہ اس عمل کے انجام دیے جانے پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر انسان ماہ رمضان کے تلفظ کے احترام کو ختم کر دے تو اسے چاہیے کفارے میں صدقہ بھی دے اور روزہ بھی رکھے۔ اس اعتبار سے ایک ذمہ داری بن گئی کہ جب بھی کبھی آپ لفظ استعمال کیجئے پورے 11 مہینوں میں آپ کہہ سکتے ہیں محرم، اور اچھی بات ہے محرم الحرام، آپ کہہ سکتے ہیں سفر، اچھی بات سفر المظفر، آپ کہہ سکتے ہیں رجب، اچھی بات رجب المرجب، آپ کہہ سکتے ہیں شعبان، اچھی بات ہے شعبان المعظم، آپ کہہ سکتے ہیں اور دیگر مہینوں کے نام احترام سے لیں تب بھی مناسب ہے، احترام کے بغیر لیں تب بھی کفارہ واجب یا مستحب نہیں ہوتا۔ البتہ ماہ مبارکہ رمضان کے نام میں تلفظ کرتے ہوئے احترام کو بطور مستحب مؤکد بیان کیا گیا۔ اب انسان جب بھی کبھی نام لے گا تو ماہ مبارکہ رمضان شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے
عجیب جملہ استعمال کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان شروع ہو گیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم. قد اقبل استقبال کس کا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، میں اپنے ملک سے آپ کی خدمت میں یہاں پہنچا تو میں آپ کا استقبال کروں گا یا آپ میرا استقبال کریں گے؟ آپ کہیں قبلہ آپ آئے ہیں، آپ کا استقبال ہوگا. تو جو چل کر آتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور لطف و کرم کیا ہوگا کہ ہم چل کر جاتے تو بات اور تھی، ہم پیاسے تھے. وہ دریائے رحمت کے عنوان میں ماہ رمضان تھا، لیکن ماہ رمضان چل کر ہم تک آیا ہے تو اس پر بھی خدا کی تعریف لازم ہو گئی کہ شکر ادا کیا جائے. ورنہ ہم میں صلاحیت نہیں تھی کہ ہم ماہ رمضان تک چل کر جاتے. یہ ہم تک پہنچا ہے. خدا نے ماہ شعبان نصیب کیا، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے میسر فرما دیا. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر